شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ پلس ٹی وی پر خصوصی پروگرام رب کے احکام بندوں کے نام، اور آج میں آپ کے سامنے پارہ نمبر 21 کی تفسیر، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ رب کے احکام مختصراً آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پارہ نمبر 21 کی پہلی آیت، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ آپ کی جانب جو وحی کی جاتی ہے اس کی تلاوت کیجیے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کیجیے اور نماز کو قائم کیجیے۔ یقیناً نماز بے حیائیوں سے روکنے والی چیز ہے، فحش اور منکرات، برائیوں سے اور بے حیائیوں سے، دونوں سے روکنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور آگے کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات قرآن مجید کی تلاوت، اور دوسری بات نماز کو قائم کرنا، اور تیسری بات اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ اور ساتھ میں 2 چیزیں اور ذکر کی گئی کہ نماز برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ لیکن ہم یہاں تھوڑی دیر کے لیے رک کر دیکھتے ہیں یا ٹھہر کر دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو نماز پڑھنے کے باوجود بھی برائیوں میں ملوث ہیں، نماز پڑھنے کے باوجود بھی بے حیائی کے کاموں میں ملوث نظر آتے ہیں۔ تو کیا ان کی نماز ان کو بے حیائی سے نہیں روکتی ہے؟ کیا ان کی نماز انہیں برے کام کرنے سے نہیں روکتی ہے؟ کیا ان کی نماز جھوٹ بولنے سے نہیں روکتی ہے؟ کیا ان کی نماز چوری کرنے سے نہیں روکتی ہے؟ کیا ان کی نماز ناپ تول میں کمی بیشی کرنے سے نہیں روکتی ہے؟ کیا ان کی نماز وراثت کا حق مار کھانے سے نہیں روکتی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ نمازی بھی ہیں، ساتھ میں گناہ کے کام بھی کر رہے ہیں؟ تو یہاں سیدھی بات ہم کو یہ نظر آتی ہے کہ ان کی نماز میں خلل ہے۔ نماز بظاہر وہ ادا کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو وہ نماز خشوع و خضوع سے خالی ہے۔ اسی وجہ سے ان کی وہ نمازیں اللہ کے پاس قبول نہ ہونے کی بنا پر وہ برائیوں سے نہیں روک پا رہی ہیں۔ تو پھر وہ نماز کیا فائدہ اس کا جس کے لیے انسان وضو کرتا ہے، نماز کے لیے وقت نکالتا ہے اور آ کر نماز ادا کرتا ہے، اس کے باوجود بھی، بلکہ افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب آدمی مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ بولتا ہے، جب آدمی نماز پڑھنے کے فوراً بعد جھوٹی باتیں کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، دھوکہ دینے کی بات کرتا ہے، تجارت کے اندر بہت سے فراڈ کرنے کی بات کرتا ہے، یہ سارے کام مسجد میں بیٹھ کر کرتا ہے۔ تو پھر ایسی نماز کیا معنی رکھتی ہے؟ تو یہ حقیقت میں نماز ادا کر نہیں رہے ہیں، بلکہ نماز کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، مصلیوں کے لیے ہلاکت ہے، مصلیوں کے لیے تباہی ہے۔ کون سے مصلی؟ کون سے مصلی؟ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ادا نہیں کر رہے ہیں، خشوع خضوع نہیں ہے، اس کے اندر ریاکاری ہے، اس کے اندر دکھاوا ہے، نماز غفلت سے پڑھ رہے ہیں، بس ٹھونگے مار رہے ہیں۔
نماز کو ٹھونگے مار کر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے حکم دیا تھا کہ عبادت کرتے وقت یہ سوچ کر کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں سوچ سکتے تو اتنا تو یقین رکھ لو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کی کیفیت سے آج عبادتیں خالی ہے۔ اللہ ہم سب کو احسان کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 56، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فایایا فاعبدون، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اے میرے ایمان والے بندو، اے مومن بندو، یقیناً میری زمین کشادہ ہے، بہت بڑی ہے، میری ہی عبادت کرو۔ کیا معنی ہے اس کا؟ یعنی جس جگہ تم رہتے ہو وہاں تمہیں اگر اللہ کی عبادت سے روکا جا رہا ہے، اگر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو اختیار کرنے سے روکا جا رہا ہے تو تم اس جگہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کے کسی اور جگہ چلے جاؤ اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ تم وہیں پر رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر بھی اس کا تذکرہ کیا، أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا، کہ تم اس جگہ رہ کر شرک کرنے کے بجائے، اس جگہ رہ کر اللہ کی عبادت سے منہ موڑنے کے بجائے تم کسی اور جگہ چلے جاتے۔ کہ اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟ ایسے لوگ جو اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، مجبور ہو کر، ذلیل ہو کر وہ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں ان کا ٹھکانہ جہنم بنایا ہے۔ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وہ ہجرت کر سکتے تھے، اس جگہ کو چھوڑ سکتے تھے، نہیں چھوڑے، اسی جگہ رہ کر شرک میں ملوث ہو گئے، اسی جگہ رہ کر وہ قانون کے دباؤ میں آ کر، پریشر میں آ کر وہ جو چاہے کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں انہیں جہنم میں ڈالنے والا ہے۔ اس لیے جہاں بھی رہو ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کہا کہ اگر تم کو قتل کر دیا جائے یا تم کو جلا دیا جائے، وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جس ملک میں ہم رہتے ہیں امن و امان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، یہاں کے باشندوں میں اللہ تبارک و تعالی اسلام کی محبت پیدا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی کے دین کی طرف آنے والا ان کو بنائے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کتنے ایسے جانور ہیں جو اپنی روزی اپنے پیٹھ پر لے کر نہیں پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان کو روزی دیتا ہے اور تم کو بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ان کو بھی دے رہا ہے، تم کو بھی دے رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر انسان رزق کے معاملے میں اللہ کو چھوڑ کر کتنے جگہ ٹھوکریں کھاتا ہے، کتنے جگہ جا کر اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہے، کیسی حرکتیں کرتا ہے۔ وہی آپ کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں انسان کو چھوڑ کر آپ دیکھیں وہ کسی سے روزی نہیں مانگتا ہے، وہ صرف اللہ سے مانگتا ہے، اور وہ اپنے پیٹھ پر لے کر نہیں پھرتا ہے، ہرس نہیں ہے، جمع کر کے رکھنے کی کوئی چیز نہیں ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کے حساب سے ان کو دیتا رہتا ہے۔ چونٹیوں کو جو بلوں کے اندر رہتے ہیں ان کو دیتا ہے، سمندر کے اندر بڑی سی بڑی مخلوق ہے، بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، چھوٹے سے چھوٹی مچھلیاں ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ روزی دے رہا ہے۔ کون دے رہا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ کوئی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی روزی دے رہا ہے۔ اور انسان کو ماں کے پیٹ سے لے کر دنیا میں آنے تک، دنیا میں آنے سے لے کر دنیا سے جانے تک کون روزی دے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تو ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے یہ بات اپنے آپ پر لازم کر لی کہ جتنے بھی جاندار جو اس زمین پر ہوں گے ان سب کی روزی اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن روزی کو کمانے کے لیے حرکت کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو گے جیسے پرندے بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ویسے ہی روزی دے گا۔
پرندے خالی پیٹ صبح اپنے گھروں سے اپنے گھونسلوں سے نکل پڑتے ہیں اور شام کو جب اپنے گھونسلوں کو واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے۔ دیکھیں آپ یہاں پرندے گھونسلے میں بیٹھ کر اللہ پر بھروسہ نہیں کیے کہ اللہ تعالیٰ گھونسلے میں پہنچا دے گا، بلکہ وہ نکل پڑے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں اعتماد اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے۔ بغیر محنت کیے گھر میں بیٹھ کر ہم روزی کے اسباب اگر ڈھونڈیں گے، ان سے ملنے سے ہوگا، یہ کرنے سے ہوگا، وہ کرنے سے ہوگا، فلاں تعویذ پہننے سے ہوگا، فلاں سے ہوگا، نہیں، روزی دینے والا صرف ایک اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اسی صورت میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 62 کے اندر فرماتا ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ کر کے دیتا ہے، خوب نواز دیتا ہے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور کس کے لیے تنگ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی؟ قرآن مجید کی دوسری آیت اس کی وضاحت کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اندھا بنا کر اٹھائے گا۔ آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ پھر دنیا میں اتنے لوگ جو کفار ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرنے والے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کیوں نوازا ہوا ہے؟ یہ ایک آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو مومنوں کے لیے قید خانہ بنایا ہے، اور غیر مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنا دی ہے۔ ان کے عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دے گا، اور مومنوں کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں بھی دے سکتا ہے اور آخرت میں تو ضرور دے گا۔ لیکن اگر کسی کی روزی کم ہو جائے تو یہ بھی اس کے لیے امتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے کہ تم میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 21 میں سورہ روم کی آیت نمبر 11 کے اندر فرماتا ہے اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے سب سے پہلے مخلوق کو پیدا کیا، پھر وہ اس کو دوبارہ لوٹانے والا ہے، پھر اسی کی طرف تم کو بھی لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جس کا ذکر نہیں تھا، وَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا، قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ آج آپ دیکھیں جو لوگ اب تک دنیا میں پیدا نہیں ہوئے ہیں، ان کا نام، ان کے تذکرے کچھ نہیں ہے، لیکن کل جب وہ دنیا میں آ جائیں گے اور دنیا میں ان کی جو بھی حالت ہوگی ان کا تذکرہ وہاں سے شروع ہوگا، لیکن اس سے پہلے وہ قابل ذکر نہیں تھے، ان کو کوئی شمار ہی نہیں کرتا تھا۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں اولاد نہیں ہے، بعد میں اولاد ہوتی ہے، اب جو اولاد ہوئی ہے ہونے سے پہلے وہ نہیں تھی، اللہ نے ان کو اولاد سے نوازا ہے۔ تو انسان کچھ نہیں تھا، اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ کس سے بنایا ہے؟ من نطفۃ امشاج، ایک حقیر پانی سے، ماء مہین، اللہ نے کہا اس پانی سے اللہ نے پیدا کیا۔ اور انسان یہ سمجھتا ہے پیدا ہونے کے بعد کہ جب میں مر جاؤں، گل جاؤں، سڑ جاؤں، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں تو پھر مجھے کون زندہ کرے گا؟ سورہ یاسین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، انسان ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے اور کہتا ہے اپنی تخلیق کو بھولتے ہوئے کہ مجھے کون زندہ کرے گا۔ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ہڈیاں جو بوسیدہ ہو گئی، سڑ گل گئی، ان کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زندہ کرے گا۔ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر اچھی طرح قادر ہے۔ جس نے پہلی مرتبہ بغیر کسی آئیڈیل، بغیر کسی نمونے، بغیر کسی ڈھانچے کے بنایا ہے تو دوسری مرتبہ اسی ڈھانچے پر، اسی ماڈل پر بنانا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، یہ جو زمین میں فساد مچا ہوا ہے، یہ جو لڑائی جھگڑے اختلافات، یہ زلزلے، یہ طوفان، یہ مختلف طرح کی بیماریاں، بلائیں، آزمائشیں، یہ سب
انسان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں. انسان نے رب کے احکامات کی خلاف ورزی کی. میں چند باتیں یہاں بتاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لواطت کو حرام قرار دیا. اس کی وجہ سے قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب مسلط کر کے انہیں تباہ و برباد کیا. آج دنیا والوں نے اس کو جائز کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے حرام کام، شراب ہے، جوا ہے، زنا ہے، بہت سی چیزیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا. آج دنیا والوں نے ان تمام چیزوں کو حلال کر لیا. اب یہ عذابات، یہ زلزلے، یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں، یہ بڑھتی مہنگائی، یہ ساری چیزیں کیوں؟ انسان کے ہاتھوں کے کرتوت ہیں. اور یہ جو ہو رہا ہے یہ تو بہت کم ہے. اللہ نے کہا لیذیقہم بعض الذی عملوا، تمہارے بعض اعمال کا اللہ تعالیٰ مزہ صرف چکا رہا ہے. یہ صرف مزہ چکانے کی بات ہو رہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی بڑھ کر عذاب دے سکتا ہے. یہ مزہ کیوں چکایا جا رہا ہے؟ تاکہ تم واپس پلٹ آؤ. کہاں پلٹ آؤ؟ رب کے احکام کی طرف، رب کے اوامر کی طرف. اللہ نے جو آرڈرز دیے ہیں، جو حلال کیا اس کو حلال مانو، جو حرام ٹھہرایا ہے اس کو حرام ٹھہراؤ اور اس سے بچنے کی کوشش کرو. اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان آیت نمبر 6 کے اندر کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. لوگوں میں بعض ایسے ہوتے ہیں جو بیکار اور لہو چیز کو خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے راستے سے بھٹک جائیں، گمراہ ہو جائیں، دور ہو جائیں، اس سے رک جائیں. کتنے لوگ ہیں آج جب سے ہمارے ہاتھوں میں فون آیا ہے، ہم کھانے پینے کی فکر نہیں کرتے ہیں، فون میں کارڈ ریچارج کرنے کی فوراً فکر کرتے ہیں اور فون کو چارج کرنے کی فوراً فکر کرتے ہیں. تو یہاں آپ دیکھیں کہ بہت سے انسان جو اس کا غلط استعمال کرتے ہیں فون کا، وہ لوگ اپنے آپ پر خرچ نہیں کرتے ہیں بلکہ فون پر زیادہ خرچ کرتے ہیں. یہ بے حیائی کا کام، برائی کے کام، لہو الحدیث کہا گیا، اس کے لیے وہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 کے اندر کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. لوگوں میں بعض ایسے ہوتے ہیں جو لہو الحدیث، بیکار کی چیزوں کو خریدتے ہیں. کس سے دور رہنے کے لیے؟ اللہ کے راستے سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے اوامر سے دور رہنے کے لیے، اس سے گمراہ ہونے کے لیے، یعنی اس سے بچنے کے لیے. اور اس کو مذاق بنا لیتے ہیں، دین کو مذاق بنا لیتے ہیں، یا ان لہو الحدیث کو اپنا کر اس میں اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. آج کے دور میں موبائل فون ایک بہت بڑا لہو الحدیث ہے، بہت بڑا لہو الحدیث ہے، جہاں پر بیکار کے وقت بہت سا ضائع ہوتا ہے. سوشل میڈیا کا کوئی بھی پلیٹ فارم آپ لے لیں، وہاں وقت کا ضیاع بہت زیادہ ہوتا ہے، فائدہ کم، نقصان زیادہ ہوتا ہے. انسان کو اسے استعمال کرتے وقت نماز کے اوقات کی پابندی کا خیال کرنا چاہیے، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہنا چاہیے، اس کا استعمال لوگوں کے فائدے کے لیے کرنا چاہیے، اپنے انٹرٹینمنٹ یا نفسانی خواہشات کو بجھانے کے لیے یا لذت محسوس کرنے کے لیے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں سورہ لقمان میں لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا، جن کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا وہ نبی تھے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے تھے. جو بھی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اپنے بیٹے کو جو انہوں نے نصیحتیں کی ہے، قرآن مجید میں اس کا تفصیلی طور پر تذکرہ کیا ہے. آپ اس میں اٹھائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے شرک سے منع کیا، یا بنی لا تشرک باللہ. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو شرک کی ممانعت پر کہا، اے بیٹے شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی گئی، اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف دل میں رکھنے کے لیے لقمان علیہ السلام نے کہا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، کہ تم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذہن میں رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے. اللہ حاضر نہیں ہے،
اللہ ناظر ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ جو لوگ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ حاضر و ناظر ہے، آپ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر یہ بات کہو، یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ناظر ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ان اللہ علیم، ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھ رہا ہے، حاضر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور وہ علم رکھتا ہے، ایک ایک چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خبیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سینے کی باتوں کو جانتا ہے۔ اور یہاں لقمان علیہ السلام نے کہا کہ تم اگر رائی کے دانے کے برابر ہو جاؤ، تم زمین میں کہیں چلے جاؤ، تم آسمانوں میں کہیں چھپ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضرور لے آئے گا۔ اور اس کے بعد کہا کہ نماز قائم کرو، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور یہ کام ایسے ہیں کہ اس پر مشقتیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لوگ ستائیں گے، یہ مصیبتوں کے وقت میں صبر سے کام لینا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھنا کہ تکبر اور غرور کو اپنے اندر آنے نہ دینا، زمین میں اترا کرنا چلنا، فخر و غرور سے نہ رہنا، اور اسی طرح بھدی آواز، بلند آواز سے گفتگو نہ کرنا۔ یہ بھدی آواز اور یہ بری آواز یا گندی آواز یا چیخ پکار یہ اچھی علامت نہیں ہے، یہ گدھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تشبیہ دی ہے۔ اس میں اور بھی بہت سے احکامات ہیں، جیسے اس سورہ لقمان کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو قیامت کے دن سے ڈرایا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ دے گا، بیٹا اپنے باپ کو چھوڑ دے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئیں گے، اس کے لیے تیاری کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ZPlus TV, safety for all.